وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کائنات کے خالق، دلوں کے مالک، ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے لاتعداد بے شمار درود و السلام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ عارضی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ رب نے جتنے کھانے کے لقمے مقرر کر دیے اس سے ایک لقمہ بھی زیادہ نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ عرش کے رب نے جتنی سانسیں آپ کی مقرر کی ہیں وہ ایک سانس بھی نہ کم ہو سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ اس اللہ احکم الحاکمین نے آپ کے لیے دنیا کا ٹائم مقرر کر دیا ہے۔ وہ ایک لحظہ، وہ ایک سیکنڈ نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ اس مالک العلام نے جو آپ کی رات قبر میں لکھی ہے، آپ جائیں پوری دنیا کو جمع کر لیں، وہ رات آپ کو دنیا میں نصیب ہونے والی قطعاً نہیں ہے۔ اس رب کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں جنہیں کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جانا سبھی نے ہے، سوچنا یہ ہے کہ جائیں گے کیسے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جانے کا منظر صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جب زندگی کے آخری لمحات تھے تو ایک آنے والا آیا تھا، کہنے لگا عمر آپ تو اتنے بڑے خوش نصیب، آپ کو کلمہ نصیب ہوا، پیغمبر کا ساتھ نصیب ہوا، اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے، پھر آپ حکمران بن گئے، امت مسلمہ کے خلیفے بن گئے، اور ثم رزقت هذه الشہادہ۔ اے عمر پھر آخری بڑی فضیلت بھی آپ کو ملنے والی ہے کہ وہ رب تو آپ کو شہادت کا درجہ عطا کر۔ یہ کوئی معمولی زندگی کا اختتام نہیں ہے، آپ کو شہادت کا درجہ ملنے والا ہے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا تھا، وہ تب فرمایا تھا جب ان کا چہرہ مٹی سے ملا ہوا تھا، کہا تھا میرے لیے کسی بستر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں عنقریب جانے والا ہوں۔ کہنے لگے تعریف کرنے والے اس منزل پہ میری ایک تمنا ہے، میری ایک سوچ ہے، ایسا بھی ہو جائے میری نیکیاں میرے جرم دونوں برابر ہو جائیں، میرا رب کاش مجھے معافی کر دے۔ پھر آگے کہتے ہیں یا لیتنی طلاء الارض ذابا، کہتے ہیں کاش آج میرے پاس زمین بھر کے سونا ہوتا۔ اتنی بڑی ملکیت کا کیا کرتے؟ یہ زمین بھر کے میرے پاس سونا ہوتا،
تو آج سارا سونا میں رب کے عذاب سے بچنے کے لیے خرچ کر دیتا۔ کون؟ جسے شیطان دیکھ کے بھاگ جائے وہ عمر رضی اللہ تعالی۔ وہ کون عمر جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہوں کہ عمر فی الجنہ، عمر آپ جنتی ہو۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہے کہ زمین بھر کے سونا ہوتا، عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ کر دیتا۔ میری آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے، پھر کیا خیال ہے؟ کیا سوچا ہے؟ کون سی پلاننگ ہے؟ کون سا اہتمام ہے؟ آپ کس حال میں دنیا کو الوداع کہیں گے؟ کس پوزیشن میں جائیں گے؟ کس صورتحال میں موت آنے والی ہے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن یاد رکھیں کوئی منصوبہ تو ہوتا ہے، کچھ پلاننگ تو ہوتی ہے، کچھ اہتمام تو ہوتا ہے، کچھ دل میں رکھے ہوئے جذبات تو ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے اس حال میں جانا ہے، اللہ میں نے اس حالت میں دنیا کو الوداع کہنا ہے، گناہوں میں نہیں، ہم نے نیکیوں کے ساتھ جانا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا دامن مغفرت لے کر پھر جانا ہے، ہم نے ناراض اگر رب ہو تو اس کو منا کر پھر دنیا سے جانا ہے۔ آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ آپ نے کون سا اہتمام کیا ہے؟ سالوں کی نہیں صدیوں کی پلاننگ کی ہے جینے کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں مرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ گھر بنانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، قبر بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ دنیا کے امتحان کے لیے بے شمار تیاریاں کی ہیں، قبر کا امتحان، پھر حشر کا امتحان، اس کے لیے آپ نے کون سی منصوبہ بندی کی؟ آپ نے کون سا انتظام کیا ہے؟ آپ نے کون سا اہتمام کیا ہے؟ آئیں صحابہ کی زندگی، ان کے جینے کے انداز، ان کے جینے کے طریقے، ان کی زندگی کے اہتمام اور انتظام کیسے تھے؟ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا، ایک تابعی ہیں شریح بن ہانی، آتے ہیں کس کے پاس؟ میری اور آپ کی امی کے پاس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہتے ہیں یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین، سمعت من ابی ہریرہ حدیثا، میں نے ابو ہریرہ سے ایک حدیث سنی ہے، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، اگر اس طرح ہے پھر ہم تو برباد ہو گئے۔ صرف ایک حدیث سنی، دل میں کیا خیال گزرا؟ ہم کتنے گناہ کر گئے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ کہا امی، اے مومنوں کی ماں، اگر ایسا ہے تو ہم برباد ہو گئے۔ کہا شرح کیا بات ہے؟ پیش کرو کیا بات ہے؟ آخر کون سا مسئلہ سن کے آئے؟ کہا میں نے ابو ہریرہ سے سنا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو رب کی ملاقات سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کی ملاقات سے محبت کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، جو اللہ کی ملاقات سے ناراض ہوتا ہے نا تو عرش کا رب اس بندے کی ملاقات سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو پسند نہیں کرتا، رب اس کو پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اے امی، فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ، میرا سوال یہ ہے، رب سے ملاقات تو موت کے بعد ہی ہونے والی ہے، ہم میں سے ہر شخص موت سے نفرت کرتا ہے۔ موت سے کون محبت کرتا ہے؟ اے امی پھر یہاں پر کس محبت کی بات تو ہو رہی ہے؟ ہمیں تو موت سے نفرت ہے۔ کہا شریح جس طرح تو نے سمجھا ویسا نہیں ہے، جو تیرا ذہن کہہ رہا ہے ویسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے ولیکن اذا شخص البصر، امتیو اس وقت کی تیاری کرو، پوری زندگی میں بھی اور اس وقت میں بھی رب کی محبت کے پابند رہنے کی بات کرو۔ امی فرماتی ہیں جب آنکھیں کھلیں گی نا تو وہ پھر بند نہیں ہوں گے، اسے کوئی بند کرنے والا آ کے بند کرے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آنکھ تڑپ کے روح کا پیچھا کرے گی، وہ نکلے گی، پھر واپس دنیا میں اس جسم میں نہیں آئے گی۔ اے شریح دراصل بات یہ ہے جب آنکھیں کھلیں سکرات کے منظر میں اور کھلی رہ جائیں، پھر اگلا منظر
جسم کانپے اور کانپتا ہوا رہ جائے، اسی حالت میں ہاتھوں کی حالت بگڑے، اعضاء کی حالت بگڑے اور بگڑتی ہوئی رہ جائے، خود سنبھالے نہ سنبھلتی ہو، کوئی سنبھالنے والا آ کر اس کو سیدھا کرتا ہو۔ شرح سکرات کے منظر میں جو رب کی ملاقات سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ دل میں وہ محبت لاؤ، وہ توحید کی محبت لاؤ، وہ نماز کی محبت لاؤ، وہ ذکر کی محبت لاؤ، وہ رب کی یادوں کی محبت لاؤ، وہ گناہوں کی نفرت دل میں پیدا کرو تاکہ مجھے اور آپ کو وہ محبت نصیب ہو جائے۔ سکرات کے منظر میں اللہ کی محبت، اور اگر کوئی اس سے محروم ہو گیا، اس سے ایسا بد نصیب کوئی نہیں جو رب کی ملاقات سے ناراض ہوتا ہو، جو اللہ کی ملاقات سے ناراض ہوتا ہو، اس جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، آپ نے کون سا انتظام کیا؟ آپ رب سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت کے لیے آپ کتنا وقت نکالتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں میرا سکرات کا منظر بہتر ہو، اس کی سب سے اہم نشانی یہ ہے توحید پہ زندہ رہیں، توحید پہ موت آ جائے۔ اور توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ سب سے بڑھ کر اس دل میں اللہ کی محبت، ایسی محبت پہ جینا سیکھو، اسی محبت پہ مرنا سیکھو۔ کل صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہو نا میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری یہ سانسیں اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، میری زندگی کا اختتام اللہ کے لیے، میرا سکرات کا منظر اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ لا شریک لہ، لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ میرے رب کی محبت کی تکمیل ہی تبھی ہوتی ہے جب اس زندگی میں شرک نہ ہو۔ اس رب کا کوئی شریک نہیں ہے، میں اسی کا فرما بردار، میں اسی کے لیے مسلمان، میں اسی کے لیے زندگی گزارنے والا انسان ہوں۔ چاہتے ہو نا، چاہتے ہو زندگی کا اختتام اچھا ہو تو آؤ، پہلی نشانی یہ ہے توحید پہ جینا سیکھو، توحید پہ مرنا سیکھو، رب کی محبت میں جینا سیکھو، اللہ کی محبت میں مرنا سیکھو۔ دوسری نشانی یہ ہے، اگر چاہتے ہو زندگی کا اختتام اچھا ہو، دستور زندگی بنا دو، اپنی ہر رات کا معمول بنا دو، اپنوں کو سمجھاؤ، بیگانوں کو سمجھاؤ، اہل خانہ کو سمجھاؤ، اپنی اولاد کو سمجھاؤ، سورہ ملک کا اہتمام کرو، اسی کو پڑھنا ہے، اسی کا اہتمام کرنا ہے، اسی کے بعد ہی سونا ہے۔ اور جو شخص سورہ ملک کو یاد کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، وہ شخص عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ عذاب قبر کوئی معمولی بات ہے؟ عذاب قبر کوئی آسان بات ہے؟ میرے نبی کا وہ صحابی سعد جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی، اہتز لہ عرش الرحمن، جس کے لیے رحمان کا عرش بھی ہل گیا تھا، جس کا جنازہ اتنا خفیف تھا، اتنا ہلکا تھا، اس کا وزن اتنا کم تھا کہ صحابہ کرام کو اس کا وزن محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، جس کے جنازے کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اللہ کے فرشتے موجود تھے۔ اسی حالت میں جب اس صحابی کو دفنایا گیا تھا، دفنانے کے بعد میرے پیغمبر کی زبان پر آیا تھا اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کہا جب میرے صحابی کو دفنایا گیا تو زمین قریب آ گئی تھی کہ اسے بھی دبوچ لے، اس پر بھی عذاب ہونا شروع ہو جائے۔ میں نے کہا تھا اللہ اکبر، رب ذوالجلال نے اس کو عذاب سے بچایا۔ پھر میں نے کہا سبحان اللہ، میرے پیغمبر کا صحابی، اتنا بڑا اعزاز جسے ملا ہو، جس کے جنازے میں فرشتے آئے ہوں، جس کے لیے رحمان کا عرش بھی ہل گیا ہو، وہ صحابی میرے بھائیو، اس کے لیے بھی عذاب قبر کی بات ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا؟ تھوڑی سی گرمی لگی تھی، ہم نے ایئر کنڈیشن کا انتظام کیا تھا۔ رب کے بندے، تو نے قبر کے لیے کون سا انتظام کیا؟ تھوڑا سا گھر میں اندھیرا کیا ہوا تھا، تو نے لائٹ کا انتظام کیا تھا۔
اس قبر کے اندھیرے کے لیے تو نے کون سا انتظام کیا ہے؟ زندگی میں کوئی مشکل آئی تھی تو نے سالوں کی پلاننگ بنائی تھی کہ میں نے ایسا کرنا، میں نے ویسا کرنا ہے۔ سکرات کے لیے تیری کون سی پلاننگ ہے؟ قبر کے منظر کے لیے، لحد کی اندھیری کوٹری کے لیے تیری کون سی پلاننگ ہے؟ بچنا چاہتا ہے انشاءاللہ تجھے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، تو سورہ ملک پڑھ کر آخری آیات تک پہنچ جائے گا، تیرا رب تجھے عذاب قبر سے بچا لے گا۔ اور کیا چاہیے تجھے؟ اور کیا چاہیے تجھے؟ انتظام کر، اہتمام کر، اچھا ہے اس کو یاد کر لے۔ اگر یاد نہیں کر سکتا روزانہ قرآن کھول کے پڑھا کر، عذاب قبر سے نجات مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ میرے بھائیو، تیسری علامت، عام ترین علامت یہ بھی ہے، صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے رب کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو۔ وسبح بالعشی والابکار، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کر، اپنے رب کو یاد کرو۔ اور ان دعاؤں میں ایک دعا صحیح بخاری کتاب الدعوات باب افضل الاستغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ بندے کا اللہ کا گہرا تعلق، خالق کا مخلوق کا گہرا ترین تعلق اس دعا سے ثابت ہوتا ہے۔ صبح و شام اس دعا کو پڑھا کرو۔ اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت خلقتنی، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی میرا خالق ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اللہ میں تیرے وعدوں کا پابند، تیرے عہد و پیمان کا پابند، تیرے دین کا پابند، تیرے قرآن تیرے کلام کا پابند۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، اللہ گناہوں کی خطرناک اثرات ہوتے ہیں، اللہ گناہوں کے خطرناک اثرات زندگی پہ مسلط ہو جاتے ہیں، اللہ ان سب سے مجھے بچانا، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان گناہوں کے اثرات سے مجھے بچا لینا۔ ابو لک بنعمتک علیہ وابو بذنبی، اللہ میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ میں شکر کا حق ادا نہیں کر سکا، اللہ تیری نعمتیں تھیں، جواب میں میرے گناہ تھے، اللہ تو چاہتا اپنی نعمتیں چھین لیتا، دیا ہوا رزق واپس لے لیتا، آنکھوں کی بینائی چھین لیتا، زبان سے الفاظ چھین لیتا، دل کی دھڑکن چھین لیتا۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ تیری سب نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، ساتھ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی، اللہ اپنے گناہگار بندے کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا، مختصر دعا، چند کلمات پر مشتمل ایک دعا، اسے یاد کرو، پڑھا کرو۔ نبی کائنات نے فرمایا، جو شخص صبح کو پڑھے، سورج غروب ہونے سے پہلے دنیا سے چلا جائے تو پکا جنتی۔ جو شخص شام کو پڑھ لے، صبح سے پہلے دنیا کو الوداع کہہ دے، تب بھی پکا جنتی ہے۔ اللہ کے بندو، ایک مختصر دعا، آپ کا اور آپ کے خالق کا تعلق، اس احکم الحاکمین کا آپ کا گہرا رابطہ اس دعا سے ثابت ہوتا ہے۔ پڑھو، اہتمام کرو۔ صبح پڑھی تھی یہ دعا، مغرب سے پہلے دنیا سے چلے گئے، نہ جانے کون سا دن زندگی کا آخری دن، کوئی نہیں جانتا، نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات ہو، کون سی صبح آخری ہو، کون سی شام آخری ہو، کون سا نکلنے والا سورج زندگی کا آخری سورج بن جائے، کون سا غروب ہونے والا سورج ہمیں طلوع ہوتا ہوا پھر کہیں نظر نہ آئے، معلوم نہیں ہے کون سی شام آخری، کون سی صبح آخری۔ قیمتی بناؤ اپنے صبح کو، اپنی شام کو، اپنے دن کو، اپنی رات کو، اپنی زندگی کو، رب کو یاد کرو، ایک دعا پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اس زندگی کا وہ اختتام ہوگا کہ آپ جنت کے پکے حقدار بن جائیں۔ کون پڑھتا ہے؟ کتنے پڑھتے ہیں نمازی بھائی؟ میں بے نمازیوں کی بات نہیں کرتا، نماز پڑھنے والوں میں سے کتنے پڑھتے ہیں؟
زندگی میں نماز رب کا عام فریضہ ہے، لیکن اللہ کے بندو اگر دل میں محبت ہے تو رب یاد آئے گا نا۔ آپ کتنا اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں؟ صبح و شام کی دعاؤں میں ایک بار یہ دعا پڑھنی تھی۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ زندگی کا بہترین اختتام چاہتے ہو، آؤ اس سید الاستغفار کو یاد کرو۔ تیسری اہم بات، اگر چاہتے ہو زندگی کا اختتام اچھا ہو، پھر اس کے بعد آئیں چوتھی بات کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب النوم علی الشق الایمن، نبی کائنات نے فرمایا سونے والا سوتا ہے، اپنے بستر پہ آتا ہے، دائیں کروٹ پہ لیٹتا ہے، سیدھا نہیں لیٹتا بلکہ دائیں کروٹ پہ لیٹتا ہے۔ لیٹنے کے بعد سب دعائیں پڑھنے کے بعد اس کے آخری کلمات یہ ہوتے ہیں، اللہم اسلمت نفسی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک، اللہ ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ میں اسلام قبول کرنے والا، اللہ میں تیرے لیے مطیع و فرما بردار، اللہ فوضت امری الیک، میرے سب معاملے تیرے حوالے ہیں۔ اب میں سونے لگا ہوں، اب میں نیند کرنے لگا ہوں، مجھے میرے رب کی قسم ہے جس شخص کو ایک جملہ اس دعا کا سمجھ میں آ جائے، فوضت امری الیک، اللہ میرے سب معاملات تیرے حوالے ہیں، اللہ کی قسم ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے مایوس نہیں کر سکتی، اسے کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا، وہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا، اسے کبھی نیند کے لیے گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ اپنے رب سے کہہ رہے اللہ میرا ہر معاملہ تیرے حوالے ہے۔ اللہ اکبر، جس نے اپنے معاملات کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہو اس کے لیے بھلا کون سی مشکل، اس کے لیے بھلا کون سی پریشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے اور رات کو اسے موت آ جائے، یہ دعا پڑھی تھی اسی رات وہ دنیا سے چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات علی الفطرہ، اس انسان کی موت توحید پر ہوئی، اس انسان کی موت اسلام پر ہوئی ہے، اور جو توحید پہ چلا جائے وہ شخص یقیناً جنتی بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو آئیں زندگی میں معمول بنا لیں اس دعا کا، سونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھا کریں، پھر جب آپ نے جانا ہے دنیا سے تو ویسے ہی جانا ہے۔ دو باتیں آپ کے دل کا پکا عقیدہ ہونی چاہیے، نمبر ایک رب کی ذات میں اچھی امید، اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، نمبر دو اس رب ذوالجلال کا خوف، سب سے بڑھ کے اگر آپ کے دل میں امید ہے وہ بھی رب کے ذات میں ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر اگر آپ کے دل میں خوف ہے وہ بھی رب ذوالجلال واحد القہار کا ہونا چاہیے۔ اس عقیدے پہ زندہ رہیں، اس عقیدے پہ موت آ جائے۔ صحابی کے پاس اللہ کے نبی آئے، کہا میرے صحابی طبیعت کیسی ہے؟ کہا اللہ کے نبی رب کی ذات میں امید بھی ہے، وَأَخَافُ عَلَىٰ ذُنُوبِي، اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے، امید بھی ہے، خوف بھی ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا اس عقیدے پہ جو دنیا سے چلا جائے، اس عقیدے پر جسے موت آ جائے، جس چیز کی امید رکھتا ہے عرش کا رب اسے ضرور عطا کرے، جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اسے ضرور اس سے بچا لے گا۔ آؤ آپ کا اختتام اس عقیدے پہ ہونا چاہیے۔ آخری اہم ترین نشانی یہ ہے جائیں اس دنیا سے، جائیں اس دنیا سے، لیکن رب کے بارے میں برا گمان نہ ہو، رب کے بارے میں اچھی امید ہونی چاہیے، رب کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربہ، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے، موت تو ہر شخص کو آنی ہے۔ میرے پیغمبر کیوں روک رہے ہیں؟ کس لیے منع کر رہے ہیں کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہیں رب کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر لحظے میں اپنے خالق پر اچھا گمان رکھیں، اپنے مالک پر اچھا گمان رکھیں، اسی گمان پر آپ کو موت آ جائے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کا اختتام سب سے بہترین اختتام ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسا بنا دے، یہ زندگی کے اہم کام، یہ زندگی کے اہم معمولات ہیں جن سے میرا اور آپ کا زندگی کا اختتام انتہائی اچھا ہوگا۔ دعا ہے اللہ مجھے آپ کو
तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला व मन यतवक्कल अला अल्लाहि फहुव हस्बुह। जिस शख्स का अपने खालिक पर पुख्ता यकीन हो जाए, उस इंसान के पास यूँ समझें इतनी बड़ी दौलत आ गई है कि अब उसकी ज़िंदगी का हर काम आसान हो जाएगा। रब पर यकीन, भरोसा, तवक्कल। अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने अल्लाह पर यकीन रखा फ़हुव हस्बुह, अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो ये यकीन की दौलत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे मेरे बाबा ने कहा था कि बेटे मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, मैं दुनिया से चला जाऊँ ना तो फिर ज़ुबैर के मौला से मदद का सवाल करना। मैंने कहा अबू जी ज़ुबैर के मौला का क्या मतलब है? उन्होंने अपना नाम लेकर कहा था ज़ुबैर के मौला से मदद लेना। कहने लगे मेरे बेटे वही खालिक वही मालिक है, इसलिए मैं उसे अपना मौला कह रहा हूँ। तो अब्दुल्ला फरमाते हैं मेरे बाबा तो दुनिया से रुखसत हो गए, बहुत ज़्यादा कर्ज़ था, अदायगी में मुश्किलात पेश आ रही थी, लेकिन जब भी मुश्किल में आता तो मैं अपने बाबा की वसीयत के मुताबिक दुआ करता था, या मौला ज़ुबैर उनसुरनी, ए ज़ुबैर के मौला मेरी मदद फरमा। फरमाते हैं मैं दुआ करता जाता हूँ और मेरा रब मुझे कर्ज़ की अदायगी की ताकत देता जाता है। हत्ता के फरमाते हैं कि वालिद पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा था, वो सब का सब मैं इन दुआओं की बदौलत अदा कर ही लेता हूँ। तो मेरे भाइयों ये सब कुछ यकीन और दुआओं से ही मुमकिन है। ज़िंदगी का इख्तिताम ज़रूर एक दिन होना है। मैंने चंद अहम अलामात बताई हैं, उनकी पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।